بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانی کی رہنمائی میں محمد بن قاسم، زبیر، خالد، نہید اور زہرا کے علاوہ چند سالار محل کے کونے کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ علی خالد کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ رانی اس سے پہلے خود اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح کا حال سنا چکی تھی۔ خالد اور زبیر یکے بعد دیگرے مردوں سے بغل گیر ہوئے۔ عورتوں نے نہید کے ساتھ گلے مل کر تشکر کے آنسو بہائے۔ محمد بن قاسم نے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، مردوں سے یکے بعد دیگرے مصافحہ کیا اور عورتوں کو تسلی دی، اور سب سے آخر میں رانی سے مخاطب ہوا، نیک دل خاتون، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رانی نے محمد بن قاسم کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں یہ گواہی دے رہی تھیں کہ یہ الفاظ رسمی نہیں۔ محمد بن قاسم نے خالد اور زبیر سے کہا، میرے لیے ابھی بہت سا کام باقی ہے، تم انہیں اپنے ساتھ لے کر قیامگاہ پہنچ جاؤ۔ رانی نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، یہ لوگ اس محل میں رہ سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شکریہ، لیکن آپ کو تکلیف ہوگی۔ رانی نے کہا، اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل عرور چلی جاؤں گی اور یہ سارا محل آپ کے لیے خالی ہوگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، آپ کو یہ شک کیسے ہوا کہ مسلمان مہمان نوازی کا بدلہ یوں دیا کرتے ہیں؟ اگر آپ عرور جانا چاہتی ہیں تو میں برہمن آباد کے چند سردار آپ کے ساتھ بھیج سکتا ہوں۔ رانی نے سر سے پاؤں تک محمد بن قاسم کو دیکھا اور کہا، اگر میں عرور چلی جاؤں تو کیا وہاں آپ کی افواج میرا تعاقب نہ کریں گی؟ محمد بن قاسم نے کہا، عرور ظلم کی بادشاہت کا آخری قلعہ ہے اور میں اسے فتح کرنے کا ارادہ ترک نہیں کر سکتا۔ میں وہاں ایسے قید خانے کا سن چکا ہوں جس میں ابو الحسن جیسے کئی اور قیدی دم توڑ رہے ہیں۔ رانی نے کہا، لیکن ابو الحسن تو فرار ہو چکا ہے اور عرور کے قید خانے میں باقی قیدی ہماری رعایا ہیں، ان کے متعلق سوچنا ہمارا کام ہے۔ اگر آپ کا قانون ہمارے قانون سے اچھا ہے تو اسے اپنے ملک میں چلائیے، ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ عربوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہمیں کافی سے زیادہ سزا مل چکی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن ہم یہ مقصد لے کر اٹھے ہیں کہ ملک خدا کے ہیں اور قانون بھی خدا کا ہونا چاہیے۔ ہم راجہ اور رعیت کی تفریق مٹا کر تمام انسانوں کو ایک سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ ہم جبر و استبداد کے بجائے عدل و انصاف کی حکومت چاہتے ہیں۔ رانی نے کہا، لیکن راجہ اور رعیت کا جھگڑا تو ہندوستان کی ہر سلطنت میں ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح باقی ہندوستان میں دوسرے انسانوں کا قانون نظر انداز کرتے ہیں اسی طرح عرور کو بھی اپنی حالت پر چھوڑ دیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کو ہمارے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے۔ عرور ہماری آخری منزل نہیں، میں ہندوستان کی آخری حدود تک اس انقلاب کا پیغام لے جانا چاہتا ہوں۔ سندھ سب سے پہلے ہماری توجہات کا مرکز اس لیے بنا کہ یہاں ستم رسیدہ انسانیت کی دبی ہوئی آواز ہمارے کانوں تک سب سے پہلے پہنچی۔ رانی نے پھر غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، تو آپ تمام ہندوستان کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے کہا، ہاں، میں تمام ہندوستان پر اسلام کی فتح چاہتا ہوں، اور یہ ایک خواب نہیں۔ رانی نے کہا، یونان سے سکندر بھی یہی ارادے لے کر آیا تھا اور آپ اس عمر میں بہت چھوٹے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، سکندر بادشاہوں کے مقابلے میں شہنشاہ بن کر آیا تھا۔ اس کا مقصد لوگوں کو بادشاہوں کی غلامی سے آزادی دلوانا نہ تھا بلکہ انہیں اپنا غلام بنانا تھا۔ میں خدا کی زمین پر انسان کی بادشاہت سے منکر ہوں۔ اسے اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ اسے انسانوں کی مدد کا بھروسہ تھا، لیکن مجھے اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کے اپنے سپاہی اس سے بگڑ گئے، اور میری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو کل تک میرے دشمن تھے آج میرے ساتھی ہیں، اور یہ میری فتح نہیں، اسلام کی صداقت کی فتح ہے۔ رانی نے مایوس ہو کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عرور پر ضرور حملہ کریں گے؟ یہ میرا فرض ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ رانی نے ملتجی ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ برہمن آباد اور عرور کے درمیان کوئی ایسی خندق نہیں جسے آپ پار نہ کر سکیں، لیکن اگر آپ مجھے کسی نیک سلوک کی مستحق سمجھتے ہیں تو میرے بیٹے پر رحم کریں، وہ آپ کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ آپ مجھے عرور جا کر اسے سمجھانے کا موقع دیں۔ اسے جے سنگھ نے یقین دلایا ہے کہ مہاراج مرے نہیں، زندہ ہیں۔ میں اسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب مقابلے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیار ڈالنے کے بعد آپ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر آپ کو اس کا سندھ میں رہنا ناگوار ہو تو میں اسے کہیں دور لے جاؤں گی۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہوگی، بلکہ حق کے مقابلے میں باطل کی علمداری سے دستبردار ہو جانے کے بعد ہم اسے قابل احترام سمجھیں گے۔ آپ کب جانا چاہتی ہیں؟ رانی نے کہا، میں الصبح روانہ ہو جاؤں گی۔ سندھ کا دارالحکومت اگرچہ ررور تھا، لیکن برہمن آباد کی سیاسی اور فوجی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے بھی یہ شہر سندھ کا سب سے بڑا شہر تھا۔
فتح کے بعد محمد بن قاسم نے جو خطوط حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کو بھیجے ان میں اس نے لکھا کہ سندھ میں قوت مدافعت عملی طور پر ختم ہو چکی ہے، ارور کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہاں کی افواج لڑے بغیر ہتھیار ڈال دیں گی، اور اگر انہوں نے مزاحمت بھی کی تو یہ مارکا سندھ کے باقی مارکوں کے مقابلے میں نہایت غیر اہم ہوگا۔ سندھ کا آخری اور غالباً مضبوط ترین شہر ملتان ہے، اور اس کی مذہبی تقدیس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید پنجاب کے بعض راجہ بھی ملتان کے سندھی حاکم کا ساتھ دیں، لیکن مجھے خدا کی مدد پر بھروسہ ہے۔ برہمن آباد کی فتح سے پہلے محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی ہدایات موصول ہو چکی تھیں کہ وہ دشمن کی بے جا ناز برداری نہ کرے، لیکن محمد بن قاسم نے ان خطوط کے جواب میں اس بات کی وضاحت کی کہ سندھ کے باشندے ترکستان اور اسپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور نیک سلوک کے بعد ان سے بغاوت کی توقع نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کل تک جو سپاہی ہمارے خلاف شمشیر بکف تھے آج ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔ رانی لاڈی برہمن آباد کے چند سرداروں کے ساتھ ارور پہنچی۔ اس نے اپنے بیٹے کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی کہ اس کا باپ زندہ ہے، لیکن ففی کی سوتیلی ماں نے ہتھیار ڈال دینے کی تجویز کی مخالفت کی اور اسے طعنہ دیا کہ تمہاری ماں ملیچ دشمن کی اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے پروہت نے یہ مشہور کر دیا کہ رانی لاڈی مسلمان سپہ سالار سے ہم کلام ہو کر اپنا دھرم بھرشٹ کر چکی ہے۔ مختلف زبانوں کی حاشیہ آرائی کے ساتھ یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس واقعہ کی آڑ لے کر بعض تاریخ دان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاڈی دیوی قبول اسلام کے بعد محمد بن قاسم سے شادی کر چکی تھی اور اس کا اسلامی نام عائشہ تھا، لیکن یہ داستان زیادہ تر ان تاریخ دانوں کی جدت طبع کا نتیجہ ہے جو ہر بڑے آدمی کے ساتھ عشق کی ایک داستان منسوب کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس طرح ایک اور داستان بھی محمد بن قاسم کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارور کی فتح کے بعد راجہ داہر کی 2 لڑکیاں خلیفہ ولید کے پاس بھیج دی تھیں، اور ایک لڑکی نے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کی نیت سے ولید کو محمد بن قاسم کے خلاف یہ کہہ کر مشتعل کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ محمد بن قاسم اسے دربار خلافت میں بھیجنے سے پہلے اس کے دامن عصمت پر دھبا لگا چکا ہے، اور ولید نے غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کو قتل کروا دیا۔ اور اس کے بعد جب اس لڑکی نے یہ بتایا کہ اس نے محض انتقام لینے کے لیے یہ قصہ تراشا تھا تو ولید نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ پہلا قصہ یوں بھی غلط ثابت ہوتا ہے کہ لاڈی دیوی قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کی پناہ میں آ چکی تھی، اور امیر اساکر کی بیوی ہونے کی حیثیت میں اس کا منصب ہرگز ایسا نہ تھا کہ وہ ارور میں سفیر بن کر جاتی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے بہت بڑی تڑپ تھی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو 17 سال کی عمر میں ہندوستان فتح کرنے کا عزم رکھتا تھا، ارور کی ادنا سی مہم سے کترا کر اپنی نو مسلم بیوی کو ارور کے بھرے دربار میں بھیج دیتا، خصوصاً ان حالات میں جب کہ ارور کی رائے عامہ اس کے قبول اسلام پر سخت مشتعل ہو سکتی تھی۔ دوسرے قصے کے راوی وہ تاریخ دان ہیں جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ خلیفہ ولید محمد بن قاسم سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ ارور کے چند عہدیدار پرتاپ رائے کے رشتہ دار تھے، ان میں سے ایک نے پرتاپ رائے کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بھرے دربار میں یہ کہہ دیا کہ رانی نے محمد بن قاسم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پرتاپ رائے کو قتل کیا ہے۔ ان تمام واقعات نے ففی کو اپنی ماں کے خلاف غضبناک کر دیا، اور اس نے لاڈی رانی سے کہا کاش تم میری ماں نہ ہوتی۔ رانی کو اپنے اکلوتے بیٹے سے یہ توقع نہ تھی۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اس کے سینے میں اتر گئے۔ اس نے یکے بعد دیگرے اپنے بیٹے، اپنی سوکن اور حاضرین دربار کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں چلائی، بیٹا شرم کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اگر ان لوگوں کی مدد سے مجھے تمہاری کامیابی کی ذرا سی بھی امید ہوتی تو میں تمہیں بصرہ تک دشمن کا تعاقب کرنے کا مشورہ دیتی، لیکن یہ لوگ کمینے بھی ہیں اور بزدل بھی۔ جو تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہ کر سکے وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ جو دشمن لاکھوں سپاہیوں کو شکست دے چکا ہے اس کے سامنے تمہارے 10-20 ہزار سپاہی نہیں ٹھہر سکتے۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے ساتھ مل چکی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان سے زیادہ غیور سرداروں کو مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاؤں پر ہاتھ رکھتے دیکھ چکی ہوں۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ تم ہار مان لو، ورنہ یاد رکھو یہ لوگ عین موقع پر تمہیں دھوکہ دیں گے۔ اس وقت زیادہ جوش وہ دکھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک دشمن کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملا۔ ففی نے جوش میں آ کر کہا ماتا خاموش رہو، میرے ساتھی مرتے دم تک میرا ساتھ دیں گے۔ رانی نے کہا تو بیٹا یاد رکھو اس جنگ میں انہیں موت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ 1 ماہ کے بعد محمد بن قاسم برہمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر ارور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ ففی کو یہ معلوم ہوا
کہ مرتے دم تک اس کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے سرداروں کے متعلق رانی کا اندازہ صحیح تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے ابھی نصف رستہ طے کیا تھا کہ ایک صبح ففی کو معلوم ہوا کہ اس کے چند سردار 5000 سپاہیوں کے ہمراہ راتوں رات شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جب محمد بن قاسم کی فوج ارور سے فقط 1 منزل کے فاصلے پر تھی، ارور سے اور 3000 سپاہی رات کے وقت شہر کے دروازے بند پا کر سیڑھیوں کی مدد سے فصیل سے اتر گئے۔ ففی کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے رہی سہی فوج کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ محمد بن قاسم ایک نو مسلم سندھی سردار کو شہر کا حاکم مقرر کیا اور چند دن کی تیاری کے بعد ملتان کی طرف پیش قدمی کی۔ ملتان کے محاصرے کے دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر ملی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بیوی زبیدہ کا مکتوب ملا جس میں اس نے اپنے باپ حجاج بن یوسف کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی ماں کے متعلق لکھا کہ ان کی صحت پھر خراب ہو گئی ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہندوستان میں اپنا کام ختم کیے بغیر گھر آنے کا ارادہ نہ کریں۔ زبیدہ نے اپنے متعلق لکھا کہ میں ان ہزاروں بیویوں سے مختلف نہیں جن کے شوہر سندھ، ترکستان اور اندلس میں برسرے پیکار ہیں، اور سندھ کے سپہ سالار کی بیوی ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی جدائی کو عام سپاہیوں کی بیویوں کی نسبت زیادہ صبر و سکون کے ساتھ برداشت کروں۔ آپ نے لکھا تھا کہ ملتان کی فتح کے بعد ہمیں اپنے پاس بلوا لیں گے، لیکن والدہ کی صحت شاید آئندہ چند مہینے انہیں سفر کی اجازت نہ دے۔ مجھے ڈر ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویش آپ کی فتوحات کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو۔ انتہائی تکلیف کے وقت آپ کی فتح کی خبر سن کر ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جب کبھی ان کا جی اداس ہوتا ہے تو میں ان کے منہ سے یہ دعا سنتی ہوں کہ یا اللہ مجھے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی ماؤں کا صبر و استقلال دے، اور جب کبھی وہ مجھے غمگین دیکھتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ زبیدہ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو۔ ناہید اور زہرا کو میرا سلام پہنچا دیجئے۔ مجھے ان بہنوں پر رشک آتا ہے جو ہر روز سندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڑوں سے اٹھنے والی گرد دیکھتی ہیں۔ بصرہ میں ان عورتوں اور بچوں کا انتظار ہو رہا ہے جنہیں آپ نے برہمن آباد کے قید خانے سے آزاد کروایا ہے۔ انہیں کب بھیجیں گے؟ میں اس سے زیادہ اور کیا دعا کر سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہو۔ چند دن کی مزاحمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے اور محمد بن قاسم امیر داؤد نصر کو ملتان کا امیر اعلیٰ مقرر کر کے ارور کی طرف واپس ہوا۔ راستے میں اسے خبر ملی کہ کنوج کا راجہ ہری چندر راج کمار جے سنگھ کو پناہ دے کر سندھ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمد بن قاسم جلگار کرتا ہوا ارور پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر کنوج پر چڑھائی کر دی۔ سندھ اور راجپوتانہ کی سرحد پر دونوں افواج کا سامنا ہوا۔ راجہ ہری چندر جے سنگھ کی زبانی یہ سن کر اس کی اعانت کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ بیرونی حملہ آوروں کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگانے والے سندھی اربوں سے کہیں زیادہ ہیں تو وہ جے سنگھ کو کوستا ہوا میدان چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ جے سنگھ کے بعض ساتھیوں نے محمد بن قاسم کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بھی یہ مشورہ قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ صرف 2 سرداروں نے اس کا ساتھ دیا اور باقی محمد بن قاسم کی پناہ میں چلے آئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کی ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو ازسر نو منظم کرنے کے لیے ارور واپس چلا آیا۔ بصرہ سے ایک قاصد اس کی آمد سے 1 دن پہلے ارور پہنچ چکا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کہا، سالار اعظم، میں ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ محمد بن قاسم کے پرسکون چہرے پر تفکرات کے ہلکے سے آثار پیدا ہوئے اور اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، یہ خبر میری ماں کے متعلق تو نہیں؟ ایلچی نے اسبات میں سر ہلایا اور جیب سے خط نکال کر محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر گردن جھکا دی۔ شام کے وقت شاہی محل کے اس حصے میں جسے محمد بن قاسم نے اپنے قیام کے لیے منتخب کیا تھا، وہاں شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع تھیں جن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک رحم دل باپ کا رتبہ حاصل کر چکا تھا، اور جو اسے اس دیوتاؤں کی سرزمین پر ایک نیا دیوتا خیال کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے محل سے باہر نکل کر ایک مختصر سی تقریر میں ان کا شکریہ ادا کیا اور رات کے وقت اس نے مشعل کی روشنی میں پھر ایک بار زبیدہ کا مکتوب پڑھا اور اس کی نگاہیں دیر تک ان الفاظ پر مرکوز رہیں کہ بستر مرگ پر امی جان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر ان میدانوں پر پرواز کر سکے گی جہاں میرا بیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈے نصب کر رہا ہے۔ 3 ماہ کے بعد محمد بن قاسم
अरब सिपाहियों के अलावा 1 लाख सिंधी नौ मुस्लिम और उन गैर मुस्लिम सिपाहियों को फौजी तरबियत दे चुका था, जो इस्लाम कबूल ना करने के बावजूद बाकी तमाम हिंदुस्तान की आखिरी हदूद तक उस कमसन सालार की फतवाहत के परचम लहराना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत समझते थे, और जिसके अदलो इंसाफ ने उसे मफतूहा इलाके के हर बाशिंदे की निगाह में एक देवता बना दिया था। वह उसे अपना नजात दहिंदा समझते थे और बाकी हिंदुस्तान के लिए ऐसे नजात दहिंदा की ज़रूरत महसूस करते थे। एक दिन अरूर के एक मशहूर संग तराश ने शहर के एक चौराहे में अपना शाहकार नुमाइश के लिए रख दिया। ये संगे मार मार की एक मूर्ति थी, जिसके नीचे ये अल्फाज कनिंदा थे कि वो देवता जिसने इस मुल्क में अदलो इंसाफ और मसावात की हुकूमत कायम की। शहर के हजारों बाशिंदे इस मूर्ति के गिर्द जमा हो गए और मूर्ति को पांव से लेकर सर तक फूलों में ढांप दिया। अरूर के बहुत से सरदार मूर्ति को घर की जीनत बनाने के लिए संग तराश को मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन शहर के पुरोहितों का यह मुतफिका फैसला था कि मोहम्मद बिन कासम जैसे देवता की मूर्ति का मुकाम सरदारों के महल नहीं बल्कि हमारे मंदिर हैं। संग तराश ने भी अपने शाहकार की अहमियत महसूस करते हुए यह फैसला किया कि उसे किसी मंदिर में जगह दी जाए। पुरोहितों ने इसके लिए बुद्ध का एक पुराना मंदिर मुंतखब किया। शाम के वक्त मूर्ति को मंदिर की तरफ ले जाते हुए शहर के पुरोहितों और अवाम का जुलूस शाही महल के सामने से गुजरा। भीम सिंह ने भागकर मोहम्मद बिन कासम को इत्तला दी कि लोग आपकी मूर्ति को मंदिर में नस्ब करने के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासम परेशान होकर महल से बाहर निकला। जुलूस उसे महल के दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ा देखकर रुक गया। शहर के बड़े पुरोहित ने आगे बढ़कर कहा, ये लोग आपकी इससे ज्यादा इज्जत नहीं कर सकते। यह एक संग तराश का कमाल है, लेकिन आपकी तस्वीर जो उनके दिलों में है इस मूर्ति से कहीं ज्यादा हसीन है। मोहम्मद बिन कासम ने बुलंद आवाज में हजूम को मुहातब करते हुए कहा, ठहरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नाकूस और शहनाइयों की सदाएं बंद हो गईं और मजमा पर एक सकूत तारी हो गया। मोहम्मद बिन कासम ने अपनी तकरीर में बुत परस्ती के मुतालिक इस्लाम के नुक्ता निगाह से वजाहत की और एहतताम पर अवाम से ये अपील की कि मुझे गुनाहगार ना करो। मुझ में अगर कोई खूबी है तो वह इस्लाम की अता की हुई है। अगर इस्लाम का पैरोकार होकर मैं इंसानियत की कोई अच्छी मिसाल बन सकता हूँ तो यह दरवाज़ा सब के लिए खुला है। तुम मेरी पूजा ना करो बल्कि उसकी पूजा करो जिसने मुझे बनाया है, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसका दीन हर इंसान को अदलो मसावात और हुर्रियत का सबक देता है। लोग जज्बात से मगलूब थे, लेकिन मूर्ति के मुकाबले में वो जीते जागते देवता के हुक्म की तकमील से इनकार ना कर सके। जब मोहम्मद बिन कासम ने यह कहा कि मुझे ये सब कुछ देखकर रूहानी तकलीफ होती है, तो संग तराश ने आगे बढ़ते हुए हाथ बांध कर कहा कि एक संग तराश सिर्फ मूर्ति बनाकर अपने जज्बात का इजहार कर सकता है। मैंने देवताओं के नाम सुने थे और उनकी मुख्तलिफ ख्याली तस्वीरें बनाया करता था, मगर अब आपको देखने के बाद मुझे यकीन हो चुका है कि मैं खा किसी देवता की तस्वीर बनाऊं, उसकी शक्ल सूरत वही होगी जो आपकी है। मेरा बेटा बेला की जंग में जख्मी हुआ था, आपने दूसरे जख्मियों की तरह उसकी भी तीमारदारी की और उसके जख्म अच्छे हो गए, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो बीमार हो गया और चंद दिन के बाद चल बसा। मरते वक्त वो आपके इस रुमाल को चूम रहा था जो आपने उसके जख्म पर बांधा था। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं आपकी मूर्ति बनाऊं, लेकिन आपको बरहम देखकर शायद उसकी आत्मा को भी दुख हो। मैं अपने बेटे के देवता की पूजा करने की बजाय उसका हुक्म मानना जरूरी समझता हूँ। अगर आपका हुक्म है तो मैं ये मूर्ति तोड़ने के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, ये आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एहसान यूं ना कहिए, इस मूर्ति के टूट जाने के बाद भी मैं आपको एक देवता ही समझूंगा और सिंध के लाखों इंसान भी आपको देवता ही ख्याल करेंगे। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, लेकिन मेरी तमन्ना फ़कत यह है कि मैं इस मुल्क में इंसानियत का एक खादम होने की हैसियत में पहचाना जाऊं। संग तराश ने सीने पर पत्थर रखकर तेशे की एक ज़रब से मूर्ति के टुकड़े उड़ा दिए, लेकिन हजूम उन टुकड़ों को जवाहरात का अंबार समझकर उन पर टूट पड़ा। इस वाक़या के बाद अरूर के हज़ारों बाशिंदे इस्लाम की तालीम के साथ दिलचस्पी लेने लगे और सिंध के तुलो अर्ज में नौ मुस्लिमों की तादाद में आए दिन इजाफा होने लगा। अरूर से चंद सालार रुखसत पर जा रहे थे। उनका इरादा था कि वापसी पर अपने बाल बच्चों को साथ लाकर मुस्तकिल तौर पर सिंध में आबाद हो जाएंगे। मोहम्मद बिन कासम ने जुबैदा को लिखा कि वो बसरा से सिंध आने वाली खवातीन के साथ चली आए और बसरा के हाकम को यह भी लिखा कि उसे बाकी औरतों के साथ सिपाहियों की हिफाजत में अरूर तक पहुंचाने का इंतजाम करे। उसके बाद वो चंद दिन राजपूताना और पंजाब की तस्हीर के लिए नक्शे बनाने में मसरूफ रहा। चंद दिन के गौर व फिक्र के बाद उसने पंजाब से पहले राजपूताना को मुसहर करना जरूरी ख्याल किया।
اس کا ارادہ تھا کہ زبیدہ کی آمد تک راجپوتانہ کی مہم سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر پنجاب کا رخ کرے۔ چنانچہ اس نے بصرہ جانے والے سپاہیوں کے رخصت ہونے کے 7 دن بعد ایک شام شہر سے باہر فوجی مستقر میں اپنی فوج کے سامنے مختصر سی تقریر کرنے کے بعد انہیں یہ حکم دیا کہ وہ علل صبح کوچ کے لیے تیار رہیں، لیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محمد بن قاسم کا آفتاب اقبال عین دوپہر کے وقت غروب ہو رہا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد جب ارور کے باشندے پڑاؤ میں جمع ہو کر محمد بن قاسم کو الوداع کہہ رہے تھے اور عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال رہی تھیں، اچانک ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی اور آن کی آن میں 50 مسلح عرب نمودار ہوئے۔ محمد بن قاسم ایک سفید گھوڑے پر سوار فوج کی صفوں میں چکر لگا رہا تھا۔ دور سے آنے والے سواروں کی رفتار دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنے چند سالاروں کے ساتھ ایک طرف ہو کر آنے والے سواروں کی راہ تکنے لگا۔ ان سواروں کے ہمراہ محمد بن قاسم کے وہ سالار بھی تھے جو ایک ہفتہ پہلے بصرہ کے لیے رخصت پر روانہ ہوئے تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کا مکتوب ہے۔ محمد بن قاسم نے چونک کر کہا، امیر المؤمنین سلیمان؟ اس نے جواب دیا، ہاں، خلیفہ ولید وفات پا چکے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سلیمان سے یہی توقع تھی۔